دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے مذہب ہیں، اور پھر ان دھرموں میں سے بھی کوئی ایک خدا کو مانتا ہے، کوئی پیڑ کی پوجا کرتا ہے تو کوئی سورج کو اپنا معبود بتاتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے، تو دوسری طرف کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوجتا ہے۔ سب کے اپنے اپنے بھروسے ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان تمام دھرموں میں سے سب سے زیادہ پرانا دھرم کون سا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آخر جب یہ دنیا بنی اور جب اس دنیا میں پہلے انسان نے قدم رکھا تو اس دنیا میں پہلا قدم رکھنے والا جو انسان تھا وہ کس دھرم کو مانتا تھا، وہ کس چیز کی پوجا کرتا تھا، اور آخر اس کی مانسکتا کیا تھی؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بڑی گہرائی کے ساتھ بتائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری چینل فیملی میں شامل ہو جائیں اور ساتھ ہی میں دبا دیں بیل آئیکن کو، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، ویسے تو ہر دھرم کے ماننے والے لوگ اپنے دھرم کو دنیا کا سب سے پرانا دھرم بتاتے ہیں، لیکن اسلام مذہب کے بارے میں بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہ نظریات ہیں کہ اسلام دھرم سب سے نیا دھرم ہے، کیونکہ اسلام دھرم کی استھاپنا، اسلام دھرم کی بنیاد 1400 سال پہلے ہی رکھی گئی تھی، اور جس کی بنیاد پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ لیکن دوستو، سچائی اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ اگر آپ سچائی کو جاننے کے لیے اتہاس کی کتابوں میں گہرائی کے ساتھ گھسیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے پہلا دھرم تھا۔ دوستو، جب یہ دنیا بنی اور اس دنیا میں پہلے انسان نے قدم رکھا تو اس انسان کا دھرم بھی اسلام تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی سب سے پوتر اور سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کریم کو کھولیں گے تو آپ اس میں کئی جگہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذکر کو پائیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا وہی دو انسان تھے کہ جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اتارا تھا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا دنیا کے پہلے انسان ہونے کی وجہ سے ہم سب کے ماں باپ بھی ہیں، یعنی حضرت آدم پوری انسانیت، پوری مانوتا کے ماتا پتا ہیں۔ وہ دونوں لوگ جب تک اس دنیا میں رہے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اسلام مذہب میں ہی شامل رہے، لیکن جب حضرت آدم کے ذریعے سے انسانوں کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی تو اس کے بعد ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کم نالج اور کم گیان ہونے کی وجہ سے خدائے تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت یعنی پوجا کرنا شروع کر دی۔ کوئی پیڑوں کو پوجنے لگا تو کوئی سورج کو پوجنے لگا، کسی نے پہاڑوں کو اپنا خدا کہا تو کسی نے دریاؤں اور سمندروں کو اپنا خدا مان لیا۔ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے اپنے نبی بھیجنا شروع کر دیے۔ ان نبیوں کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح سندیش دیا کرتے تھے۔ انہیں بتایا کرتے تھے کہ تمہیں ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہم پوجا کریں سوائے اللہ کے۔ ہر پیغمبر ایک خاص بستی یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک شہر یا پھر ایک قوم کے لیے آیا کرتا تھا، اور یہ لاکھوں سال تک سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ اسلام دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے، اس بات کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ اس میں اس چیز کو پائیں گے کہ قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے جو کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد حضرت نوح کا ذکر ہے اور حضرت نوح کی پوری بایوگرافی ذکر کی گئی ہے۔ حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے حضرت نوح کا دور آج سے تقریباً 6 سے 8,000 سال پرانا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے، جس کو عیسائی، یہودی اور اسلام تینوں دھرموں کے لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، اور ان کا دور بھی تقریباً 5,000 سال سے بھی زیادہ پرانا مانا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے پرانے لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی بھی عام انسان میں تو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اتنی پرانی ہسٹری لا کر اپنی کتاب میں لکھ دے۔ ظاہر ہے یہ خدائے تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، اور یہ اسلام دھرم وہی دھرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کے ذریعے پہلے بھی لوگوں تک پہنچایا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سندیش لے کر آئے ہیں جو سندیش اللہ کے پہلے نبی لے کر آیا کرتے تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلے کے جتنے نبی آئے تھے وہ صرف ایک خاص قوم یا ایک خاص بستی یا شہر کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پہلے ایسے نبی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دوستو، شاید آپ کو جان کر یہ حیرانی ہو کہ عیسائی اور یہودی لوگ بھی پہلے مسلم ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جب اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کے دیے ہوئے سندیشوں کو بھلا دیا، اور ان کے نبیوں نے انہیں جو کتابیں دی تھیں، یعنی توریت اور انجیل، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، ان کتابوں میں ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اس میں ملاوٹ کر دی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی مسلم تھے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ سندیش دیا تھا کہ جو شخص بھی موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، یعنی وہ لوگ آج بھی ہمارے نبی ہیں، اور مسلمانوں کا ہر نبی پر ایمان ہے۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں سے کہی تھی کہ جتنے بھی نبی آئیں ان سب کو تمہیں ماننا پڑے گا، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے جانے کے بعد اپنے غرور و گھمنڈ میں بعد میں آنے والے کسی بھی نبی کو نہیں مانا اور سب کو نکار دیا، اسی وجہ سے یہ اسلام مذہب سے باہر ہو گئے۔ دوستو، اسلام کے پرانے مذہب ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم میں کچھ ایسی قوموں کا ذکر بھی آیا ہے کہ جو قومیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں موجود ہوا کرتی تھیں، لیکن ان لوگوں کے گناہوں اور ان لوگوں کے برے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کر دیا تھا اور وہ قومیں برباد ہو گئی تھیں، جیسا کہ قوم لوط، قوم ہود، اس طرح کی بہت ساری قوموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اسلام ہی سب سے پرانا دھرم اور سب سے پرانا مذہب ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان فیکٹس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔